السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں اور نئے ٹاپک کے ساتھ بناتا ہوں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ دو شدتوں کے بارے میں ہے۔ ایک شدت، ایک جذبہ جس کا نام ہے محبت، اور جو دوسری شدت ہے، جو دوسرا جذبہ ہے، اس کا نام ہے نفرت۔ تو ہم نے اس پر آج یہ بات کرنی ہے کہ کیا شدت زیادہ کیا محبت میں ہوتی ہے یا نفرت میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ دو ایسے شدید قسم کے جذبے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ کچھ نہ کچھ ضرور کر جاتے ہیں۔ جن کو محبت، عشق یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں، اور جن کو نفرت ہو جاتی ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں۔ وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں ان شدتوں کی وجہ سے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور جو آپ نے نظمیں اور مختلف اشعار وغیرہ پڑھے ہوں گے، افسانے پڑھے ہوں گے، تو اس میں آپ نے یہی سوچا ہوگا کہ محبت جو ہے ایک خوبصورت جذبہ ہے۔ اس کے مطابق آپ نے اشعار وغیرہ پڑھے ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی، بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ کہتے رہتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے ہیں، پیار، محبت، عشق، پیار ہر ایک سے ہوتا ہے، محبت ایک بار ہوتی ہے، اور عشق اس طرح اس میں مطلب کہ ایک وقتی طور کا جذبہ ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہوگی، لیکن یہ زیادہ تر اس میں ریالٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے انداز میں ہے کہ اس کے اندر محبت یعنی کہ پیار کا جو ہے جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ انسان جو ہے وہ جانوروں سے، بہت ساری چیزوں سے اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ کس طرح سے مطلب جانور پالتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں۔ خاص طور پر بقرہ عید کے جو ایام ہوتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، بڑا اس کے مطلب خیال رکھا ہے، خدمت کی ہے، تو ان کو ان کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے ایک قسم کا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایک انسان ہے اس کو جو محبت ہو جاتی ہے وہ دوسرے انسان سے ہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہی انداز میں ہے، وہ نرم دل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ان چیزوں سے لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کی فطرت میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ بعض دفعہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے، مطلب کہ اس کا دل ان چیزوں سے ہٹتا نہیں ہے، تو وہ بس ایک اب نارمل سا ہو جاتا ہے انسان کے ان چیزوں میں مطلب پڑھ کے۔ وہ محبت کسی انسان سے ہو، کسی جانور سے ہو، کسی دوست سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے۔ لوگ جو ہے ان کو مطلب کہ ان کا جذبہ بن جاتا ہے، پیسہ، بلڈنگز اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں، مطلب بے جان جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی لوگوں کو ان سے بھی بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایک افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ محبت ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی، لوگ اشعار پڑھ کے ایف ایم پہ اور دوسری چیزیں مطلب کہ کتابوں میں لکھ کے نا لوگوں کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے انداز میں ہے کہ اس کو نا کسی چیز کے ساتھ بہت زیادہ کبھی کبھی لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ بس انسان کی، اگر میں کہوں اپنے الفاظ میں، تو یہ ایب نارمل چیز ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ۔ اور نارمل انسان وہی ہوتا ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ مطلب کہ برابری کے ساتھ رہتا ہے، کہیں جھکتا نہیں ہے، برابر رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے، ریلیشن ہے، وہ صحیح رہتا ہے۔ اور ایک جذبہ جو ہے وہ عشق ہے۔ عشق جو ہے اگر اس کی مثالیں دی جائے تو وہ صرف اور صرف دی جا سکتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے کی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی۔ کس طرح انہوں نے عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ جانے تک قربان کر دی، ہجرت کی، لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، سارا کچھ اپنا مال متاع ان کا جو تھا مکہ کے اندر چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا عشق وقتی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ تعالیٰ کا جو آیا پہنچایا، کیونکہ ان میں پہلے جہالت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔
جب وہ علم سے منور ہوئے، ان کو معلومات ہوئی، علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے ہماری زندگیوں کو بدلا۔ ہم اندھیرے کی زندگی میں، ظلمت میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دین جو ہے اس کو متعارف کرایا لوگوں کے درمیان، تو وہاں پہ جتنے بھی ظلمات تھے وہ جھٹ گئے اور جو روشنی ہے اس نے اپنی جگہ لی، اور علم سے منور ہوئے۔ تو وہی صحابہ کرام جو اپنے جاہلیت کے زمانے میں لڑتے جھگڑتے تھے، وہی ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جب ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جایا گیا علاج کے لیے، تو اس کے بعد جب ہوش آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو انہوں نے ہر چیز سے روک دیا، علاج کھانے پینے سے، کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب خیریت معلوم ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے علاج اور کھانے پینے کا انتظام کروایا۔ اور ایسی خواتین جن کے بچے شوہر جنگ میں تھے اور اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور افواہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو وہ عورت بھاگتی ہوئی گئی اور اس کو لوگوں نے راستے میں بتایا آپ کا بیٹا شہید ہوا، آپ کا شوہر۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اس نے صرف یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، تو ان پر سب کچھ قربان ہے۔ تو یہ عشق کا جذبہ تھا صحابہ کرام، اور اس کی مثال کہیں پہ بھی نہیں ملے گی۔ جب بھی ہم عشق اور محبت ان چیزوں کی مثالیں کوٹ کریں گے تو ہمیں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دینی پڑیں گی۔ اور دو چیزوں کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھا نہیں تو سنا ہوگا کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی، اور یہ مشہور جملہ سنا ہوگا کہ عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کسی انسان سے یا کسی شخص سے محبت یا عشق ہو جائے۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں، کوئی انسان جو ہے جب اسے کسی بھی چیز میں ناکامی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کا اعتماد، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھروسہ نہیں کر پاتا ایسی چیزوں پہ، لوگوں پہ اور ایسی چیزوں پہ، کیونکہ جو عشق ہوتا ہے وہ لا حاصل چیز کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب جس کو آپ پا نہیں سکتے۔ آپ نے کوشش کی، آپ اس کے پیچھے چلتے رہے، بھاگتے رہے، دوڑتے رہے پاگلوں کی طرح، لیکن وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انسان دو سچویشن میں جاتا ہے، یا تو انسان بننا شروع ہو جاتا ہے یا انسان جو ہے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا بننا کیا چیز ہے؟ انسان کا بننا یوں ہے کہ وہ ساری چیزیں بھلا دیتا ہے اور پھر سے اپنی زندگی کو جینا شروع کر دیتا ہے، سب چیزیں بھلا کے، اور زندگی کے اس مرتبہ مقام کو حاصل کرتا ہے جو عام لوگ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے، وہ ساری یہ چیزیں کھیل تماشے کر چکا ہوتا ہے۔ یا انسان گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ گرنا کیا ہوتا ہے؟ گرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹاتا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں، نشے، ان چیزوں میں آ کے وہ اپنے آپ کو ختم ہی کر ڈالتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو انسان بن جاتا ہے یا انسان جو ہے مٹ جاتا ہے۔ اور یہ جملہ خود بھی میں نے کتابوں میں پڑھا اور دوسرا میں نے سنا بھی بہت زیادہ، کہ عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی ضروری ہے۔ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ کیسز اس طرح کے جو کہانیاں ہیں افسانوں میں لوگ پڑھ کے اس کے ساتھ وہ ملاتے رہتے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو عشق ہوتا ہے وہ لا حاصل مطلب کی چیز کے بارے میں ہوتا ہے، جو چیز نہیں ملتی اس سے ہو جاتا ہے۔ تو اب جو لا حاصل چیز ہے جس کی وجہ سے انسان تنہا ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتا، ہر ایک چیز اسے اجنبی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ جب تنہا ہو جاتا ہے تو اس کا دھیان صرف ایک ہی ذات کی طرف جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مطلب کہ گفتگو دل ہی دل میں اس طرح سے باتیں کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ
ابھی بھی آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مطلب اپنے آپ سے باتیں کرتے پھرتے ہیں، ان کا حلیہ خراب ہوتا ہے. ایسے یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب کہ پیچھے کی طرف گرتے ہیں، نیچے کی طرف. اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی بزرگی کے مرتبے پر چلے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو عشق حقیقی کی طرف جانے کا راستہ بتاتے ہیں، کیونکہ اس کو دنیا جہاں کی تنہائی ملی ہے اور جس کو اس نے چاہا وہ اس کے لیے لا حاصل بن گیا. تو اس لیے تنہائی نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا. تو تبھی لوگ کہتے ہیں عشق مجازی ضروری ہے عشق حقیقی کے لیے. ایسا نہیں ہے. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب جو اتنا گہرائی میں نہیں جاتے، عشق میں نہیں ڈوبتے، وہ اپنے آپ کو پھر بھی سنبھال لیتے ہیں ایک نارمل کنڈیشن کے اندر بھی. تو یہ حقیقت ہے عشق مجازی اور عشق حقیقی کی. اور عشق وہی ہوتا ہے مطلب جو کتابوں کے اندر جو مطلب ایک چیز ہے کہ جو لا حاصل ہو، اس طرح کی جو چیزیں مطلب کہا جاتا ہے. لیکن اس کی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا جو عشق اور محبت تھا، وہ ایک سچا عشق جس کو ہم ایک آئیڈیل کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے ہجرت کی، اپنے آل اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور تیار کیا، انہوں نے کر کے دکھایا ہے ساری چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم کے دروازے کھولے، ان کا جو مرتبہ ہے، جو عزت ہے، پورے جہاں کو بتلایا، قیامت تک رہے گی. اور آج بھی کتنے 100 سال گزرنے کے بعد ان کا جو نام ہے عزت احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. باقی جو آج کل کے زمانے کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو نہ ہی پیار کی شکل نظر آتی ہے اور نہ ہی محبت اور نہ ہی عشق کی. یہ ساری چیزیں لوگ ان کے جسٹ ٹائٹل، ان کے نام استعمال کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا ایک ہتھیار بنایا ہوا ہے. اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. آج کے زمانے میں اس کی صرف اتنی ہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ہاں ہو سکتا ہے اس میں اگر کچھ لوگ ہوں سچے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے. کیونکہ اب جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ مطلب پرستی کا زمانہ ہے. اس کے اندر خالص چیزیں، مخلص لوگ، خالص چیزیں آپ کو کھانے پینے کے حساب سے نہیں ملتی، تو خالص جو لوگ ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہر ایک کی جو محبت ہے، جو اس کی توجہ ہے، اپنے مطلب تک ہوتی ہے. جب اس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ سے دور ہو جاتا ہے. ہر شخص اپنے انداز میں مطلبی ہوتا ہے، وہ مطلب نکالتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، لوگوں کو سیڑھیاں بناتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے. تو ایسے مطلب کہ یہ اب جو چیزیں ہیں بدنام ہو چکی ہیں بہت زیادہ. آج کل کے زمانے کے اندر اگر ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو صرف اگر ان کو سمجھنا ہے تو وہ کتابوں میں آپ کو نظر آئیں گی، اور جو ایک جھوٹی ایکٹنگ ہوتی ہے فلموں ڈراموں کے اندر وہ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے اندر بھی آپ جو لیٹسٹ ڈرامے ہوتے ہیں ان میں حقیقت بتائی جاتی ہے، کس طرح لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کی اب کوئی حقیقت نہیں رہی ہے. لوگوں کے پاس اس طرح کے دل، اس طرح کی سوچ نہیں رہی ہے. اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگر کوئی لوگ اس وقت میں یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ برائے نام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کی مطلب ڈائلاگ بازی اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. صرف وہ ایک ڈائلاگ تک ہے، باتوں تک ہے، اس کے علاوہ کوئی ریالٹی نہیں ہے. آج ہم نے 2 شدتوں کے بارے میں بات کی تھی. جو پہلی شدت ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اور جو دوسری شدت ہے وہ ہے نفرت. وہ بھی اس سے مطلب کہ برعکس چیز ہے. اور کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نفرت کی شدت ہوتی ہے وہ محبت کی شدت سے زیادہ سخت ہوتی ہے، زیادہ شدید ہوتی ہے. کیونکہ اس کی بہت ساری مثالیں ایسے کوڈ کی جا سکتی ہیں کہ جب انسان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی یا کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو جواب میں اکثر آپ نے یہ چیزیں آپ کو سننے کو ملی ہوں کہ اس نے
خودکشی کر لی ہے، مطلب کہ شدید نفرت تھی اس کو، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ہی مٹا لیا۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے، ایسی چیزیں یعنی کہ نفرت میں آ کر یہ ساری چیزیں مطلب جو اس نے نہیں کرنی ہوتی وہ چیزیں کر جاتا ہے نفرت کی وجہ سے۔ تو یہ جو نفرت کا جو جذبہ ہوتا ہے شدت، وہ محبت اور ان چیزوں عشق کی شدت سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو محبت اور عشق کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر انسان اپنی ذات کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ صرف اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ بدلتی ہے، اس کی سوچ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے اندر تغیرات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح مطلب کہ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے مجازی سے حقیقی کی طرف، یہ ہوتا ہے۔ لیکن جو نفرت کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ یا تو کسی کو مٹاتا ہے یا خود مٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو نفرت کی شدت ہوتی ہے وہ محبت کی شدت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو سننے کو ملی ہوں گی کہ جو موبائل سٹیچر ہوتے ہیں اور جو آپ سے پیسے وغیرہ لوٹتے ہیں رات کے وقت میں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ حالانکہ وہ جو لوگ ہیں بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی وحشی قسم کے لوگ ہیں، وہ مطلب ان کے اندر پتہ نہیں کس طرح کے جذبات ہوں گے، وہ کھڑے کھڑے اگلے انسان کو جو ہے وہ فائر کر کے قتل کر دیتے ہیں اور وہاں سے چلتے بنتے ہیں کچھ روپوں کے لیے، کچھ چیزوں کے لیے۔ تو اگر انسان ان کے بارے میں سوچے تو اگر وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو کسی وجہ سے کر رہے ہیں، کسی کی مطلب کہ محبت، وہ ان کی فیملی ہو سکتی ہے، ان کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کا کریئر ہو جاتا ہے، یا وہ حکومت کے خلاف نفرت، یا کوئی ایسی سچویشن بنی دھوکے ہوئے جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں لوگوں کے لیے نفرت آ گئی، اب وہ لوگوں کو نفرت کی وجہ سے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ان کی اپنی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک نفرت کی جو شدت ہے اس کا جذبہ ہے جسے ہم اس میں گن سکتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جن کو آج میں نے ذکر کیا ہے، اگر آج کے وقت کی بات کی جائے تو آج کے وقت کے اندر یہ چیزیں جو نفرت ہے، منافقت ہے، جتنے بھی منفی چیزیں ہیں ان کا عروج ہے، اور جو محبت، پیار، عشق، ان سب چیزوں کا زوال ہے، یہ نام کی حد تک ہیں، اور لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں، ان کا جو ٹائٹل ہے اس کو یوز کر کے اس سے لوگ اپنے جو ہے مطلب پورے کرتے ہیں، فوائد حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو سیڑھی بناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حد تک اب رہ چکی ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ نے ان کو انجوائے کرنا ہے تو آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، افسانے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ افسانوں میں آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں ملیں گی۔ اور باتیں تو کہاں سے کہاں نکل جاتی ہیں، لیکن یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، اپنے ٹاپک اور اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا۔ اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو کامنٹس میں اس چیز کا ضرور اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔